درود و درهبات شرپنده چارو گوشدارو کو منا حساب خامو شرندو جگہ نشتے تو وشدرا و سلامت باتے تیم روز بہارا باتے تگم گڑتی مگنداتے شرپنده مرچیما گبجنے بلوچی زبان نمیرانی شاعر وجہ مبارک قاضی شاعری ازم و درشاندہ و بارہ ما چارن کہ یہ شاعری تہا یہ سٹائل یہ ڈکشن و درشاندہ کسن چون گندگ بیت بھلے اگر شو ہمیں چینل سبسکرائب نہ کتا تا انشاءاللہ ما سبسکرائب بھی کنے وہ وشی اگوتی دوستو سنگتا شنگو تالان بھی کنت شرپندہ قاضی شاعری تہا درشانداوے بالا دے چارگا پیسر درشانداوے جندے بستارو بالات چارگین درشانداب اصلا ندکارے نبشتہ کنگو گوشگے وڑو پیم گالو گپتار زبانو بیان نامی آموک شاعر چوتی ندے پارستا پیگرو حیالانی درشانی یکن ای حیالو درشان شاعر دری و اندری ویلو موسمانی درنگازی یکن تو امی درشان رہبند دیم تیرا آئیے درشانداب پجار جوڑ بھی درشانداب انگریزی گال اسٹائل اند کے لاطینی زبان گالے آسن ند کلم اشیے بزانت بلدی معنی ایردا کہستے ما رویں ایک سرشونی نیمگا کہستے چاریں کے چھ گوشن یہ کوازکاری کہستے نبشتہ کن کہ اسلوب کا انگریزی مترادف اسٹائل ہے جو بنیادی طور پر لاطینی زبان کا لفظ ہے جہاں لوہے کا قلم کے لغوی معنی ہے اسلوب کی سادہ تعریف کسی شخص کا مخصوص انداز بیان یا طرز تحریر کی جا سکتی ہے اس سلسلے میں ڈاکٹر بفن کی اس رائے کو بہت شہرت حاصل ہوئی ہے جو انہوں نے 1750 عیسوی میں فرینچ اکیڈمی کے افتتاحی اجلاس میں پیش کی تھی اس رائے کے فرانسیسی الفاظ یہ تھے لیٹ اسٹائل ایسٹ ایمی من یعنی اسلوب خود انسان ہے یہی تعریف انگریزی میں یوں مشتمل ہے اسٹائل از دا مین ایم سیلف امی وڑا بفن ردا درشانداب ازم کارے دومی نامے آگاں یک شاعریہ کے جتاہیں درشانداب یست آئیے شعر سربرا آگاں آئیے نام نبشتہ کنگ مابید تچ آئیے درشانداب آہوں زانگ بید کہ ایک ہی شعر انکا ہے وطی دابد روشمی حتائے وطی کریم وطی بیدار وطی بلوغد وفائے وطی منیر مومن وطی و قاضی وطی قاضی شعر دابد روشم چاہیے دیگران جتا وطی جندے گن قاضیہ ڈے درجکدار شب صحب بیگاہ ماہ ماہکان آسمان درج مرگ ظہیر غم ہاس ہرس جور پل زمین رنگ ہادینک بہارگاہ زیر سائق پل کنٹگ وتی شاعری تہا لس وڑا بزاں عام وڑیا آورتگن بلے شہر و شبین کار مرزیہ ای لفظ و گالانی مانا ہو بزانت شائگان کو تک ماغا قاضی شاعریہ ارتنگائی بوانے تزانک بیت کے قاضی وتی جتاہیں درشانداوی آئیے چاہیے ام زمانگی شاعران جتا کنت گو شعرانی مانگا شعر و تفر کنند کے ماچا مبارک قاضی حابند پیدا کن اسلوب باروا ایک ذاتکاری گوشی کے اسلوب سے مراد کسی لکھنے والے کی وہ انفرادی طرز نگارش ہے جس کی بنا پر وہ دوسرے لکھنے والوں سے متمیز ہو جاتا ہے قاضی گالوار آئیے شعر تب و میل آئیے گال بند چار شبین تلمی و جوڑشت چا ای دگران گفتا ہو جو تاہن آچا بلوچی شعری ربیعتا علم ہم گرنچیں بلے آئیے شعری گالوار نوکیں آئیے شعری طرز و داب گو نوکیں کرنو زمانگا ہم ردو ہم روان شاعر یہ درشانداب زیبائی چاہیے گچین کو تگیں لفظ و گالاں زانگ بیت کہ آئیا لفظ و گال چطور پر دبن وتی شاعری تحریر کو تگن امی رنگا کہستے ابو الحجاز حفیظ صدیقی یہ کتاب کشاف تنقیدی اصطلاحات یہ تقدیم 13 نوشتہ کند کہ اسلوب سے مراد کسی ادیب یا شاعر کا وہ طریقہ ادائے مطلب یا خیالات و جذبات کے اظہار بیان کا وہ ڈھنگ ہے
جو اس خاص صنف کی ادبی روایت میں مصنف کی اپنی انفرادی مشمول سے وجود میں آتا ہے، اور چونکہ مصنف کی انفرادیت کی تشکیل میں اس کا علم، کردار، تجربہ، مشاہدہ، افتاد اتباع، فلسفہ حیات اور طرز و فکر و احساس جیسے عوامل مل جل کر حصہ لیتے ہیں، اس لیے اسلوب کو مصنف کی شخصیت کا پرتو اور اس کی ذات کی کلید سمجھا جاتا ہے۔ درشانداب سیادی و ہمگرنچی گل افزانی زیبائی جوڑش تو چہر و شبین گال بند و مثال و بتلامید ما ایک بڑے روے بدی و بیان زانشتے زیدہ سیل کنے و عمودہ قاضی شاعریہ شعری سنتانی پارسنگا ایر کنے و چاریں تاکہ ماہی گپا ما یہ شاعری برز و بالا دے بستارا زانت کت بکنے۔ شرف شاد ہوتی ایک نوشتان کے تہا کیا یک روچی سیمینار ملا فاضل زندوازم بارو پتا کتابی دروشما یونیورسٹی اب تربتا چاپوشین کتا 2017 آئی تہا کسے شرف شاد نوشتہ کن کہ شاعری بھی تیا ردانگ لفظاں کے امک تہرا درشان داوے چاہر و تپاسا امی چیز چارک بند کہ ساچشت کار یا نوشتہ کار پوتی درشانا چون چونے لفظ و گال رد و بند ہے گائیں آئیے شعراں یا گپاں بیان کنگے جتا ہی داب و انداز آئیے جتا ہی بستاروں پجار دے گائیں یا نا اما شاعر و نوشتہ کار گیشتر ارزش تو بستار واؤن بیت کہ آئیے وطی جتا ہی درشان داوی بیت وشک بیت کہ بندہ تا ہرشنو کی شاعر و نوشتہ کار دومیانی رند پدا گران بیت بلے قدرتی بود و کمال واہندے نوشتہ کار یک جاوندیا وطی درشان داوا ردون دن او وطی کشکا جتاکن شرف شاد دیما نوشتہ کند کہ لفظاں کے وسیلہ ازمکار وطی فکر و وطی ذاتا درشان کن آگاں چارک بیت درشان دا بیا گپے گوشگے وڑ امی درشان بنیاد درشان دا امی چیزت کی ایک شعر یہ تھا لفظ کارمرز کنک بند او مانا کشک بیت بلے درشاندہ بے پارستا نتانا شاعر سرجم ذات یہ مارشت یہ سما و در سما یہ تجربہ بیان بند بلکہ یہ دور و زمانگے راج دفتری و دودمانی پشت در ہم پدر بند تو دیما قائم شرمندہ قاضیہ وتی شاعری تھا شبین چار ثنائے و بدائے تکرار لفظی صنعت تضاد تلمیس علم ممتنع جوڑشتکاری کسانی بیرانی سر تجربہ دراجیں بیرانی تجربہ بطل مثال جستی درشان بعض جگہ پر سما و بعض جگہ پر در سمائی رنگا کتا قاضی شاعری ازمی پختکاری فگر و عیال نو کی مقصد و لیکا وطا چاہید کے شاعران جتاؤ گستا کن لفظاں کے پڑا چا ایدے کے تاراں چا درستاں گیش شاعری نبشتہ بو اگائیں کہ انچو مچی تہا شاعر جتاہیں گالوارے پجارہ گران مشکل ہیں بلے جتاہیں رنگ و دروشمو گالوار ہر حسابہ وطا چا ایدے گران جتاؤ گستا مناری نہیں تو وطی پجارو بستار شہمہ ودی نہیں قاضی شاعری کستے ہما رنگ و تواریں آج جتائیں آئیے موسم چرچا ایدگے موسمان جتائیں آئیے بہار رکھالے وطی داب و دروشمن آئیے شاعری کلبرے وڑیں ابتاد سریں کورے جتا جتائیں ہلکو میتگو کور و کچگاں تران و گولان و پیچوران و پید آکم آئیے شاعری لفظاں کے آزمانے درت کگیں درین یہ وڑائیں کہ آئیے ابتیں رنگانی رنگ جتا جتائیں نمدہ قاضی صاحب لتے شعرہ ہوانا شما شاعران تہا دیست کت کھنے ودی کہ شما شنگوش دارے شما زانے کہ قاضی شاعری چنچو تہر پا تہر ہیں چنچو رنگانی تہائیں بام نازیں کجن تروجن بانور بیت شب کدی روچ بیت بام نازیں کجن تروجن بانور بیت شب کدی روچ بیت اتحاری کدی زندہ درگور بیت شب کدی روچ بیت پتی وشت کیا وحد صوبے سرا بام کے برمشدن ارگورا کلو ڈاہ بیت شور بیت شب کدی روچ بیت یا کہ
mahapposh kabatani andara çiğrin, çipaydak çuşin biyarzışin sagarani. یا کہ آ کندیل دروشما لک مہربائیں امک شب طالحہ کارت چراغاں دا دلگوش کنے کہ میرے مارش چا مارش تا ہما دیم تریں عشق بیمارا ہنارا دگے چیل اٹھگین بے تواری منی گٹا چگورا تاہید دیں گونگی وازت گن توارا دگے چیل اٹھگین. دوستا استی وطا دستوں کو نوکھیں زمانے کے رنگاں ہر نیمگا وطا رجانے ای دورہ یک جتائیں درشانداوی جوڑ کنگ چلک کا شیر کا شگا ہم گرانت رہیں بھلے قاضی شاعری لک کے کنڈگے برگا سوب مند گن تکے قاضی شاعریہ گہگیری تبو میل مزنی کے ساسیہ گن تکے گہگیری شاعری گالوار نارا ہوگام جوڑ بند بھلے قاضیہ گہگیری شاعریہ وتی شعریت دامن یلا نداتا اداؤں وہی رنگ جتائیں آئیے شعری زبان سادگین بھلے بازاری و حل باریں زبانیں نہیں ماں روینو شبین ہے کس نے کارمرزیہ چاریں قاضی شاعری تا کہ یہ تشبیہ چھوں کس نے ہوتی شاعری تا کارمرز کو تیوں ماں بلوچی شاعری تا میرو محبت ابرم جنگ و چاگردی جیڑانی جتا جتائیں سر عالم بیان کنگو نبشتہ کنگے آترا شبین کارمرزی کو جوانی وڑیا کنگ بتک وہ انگت بیت وتی دوست ترپوکیں چمانگو استالا شبین دیکھ بیت یا کسیے دلیری آترا آئیے گوان کو توار گو شیر گرگو نہردگاں شبین دیکھ بیت شیر تہا شبین دو چیزانی میانا ہم گونگی یا پتر کند ماں شبین بارہا پیسرا ہم کس نے ترجم یا گیشین تا کہ شبین چی استعارہ چی پدا مائی گپا پھر لے سکنا لوٹا نو شاعری تہا شبین کارمرزی پا وانو کا یک جہاں گیری ہم گرنچی بزا یونیورسل کنیکشنی جوڑ کن ربیت ہنچو پیچو تاب ورانو پیدا کند کہ شاعری زیبائی گیش کن گیا ترا شاعرہ وتی شاعری چارو شبینانی کارمرزی کو تک باز رندہ شاعر اشاں پا زانت کارمرز کن تو بری ایوت شاعری کالب تہا جاگا کنان بند شبین بزن تشبیہ بزانت یک چیزیے جوانی و شرویاں گون دگے چیزیہ ہم گونک کنے دیکھیں ایک واجکاری نبشتہ کند کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ فلاں شخص نہایت شجاع اور بہادر ہے تو اگر ان لفظوں میں اس مضمون کو ادا کریں تو یہ معمولی طریقہ ادا ہے اس بات کو اگر یوں کہیں کہ وہ شخص شیر کی مثل تو تشبیہ ہوگی تو معمولی طریقہ کی نسبت کلام میں کچھ زیادہ زور پیدا ہو جائے گا. دیکھیے ایک نوشتہ کاری اردو نوشتہ کن آگوشت کے تشبیہ کے معنی ہی یہ جتانا کہ ایک چیز ایک معنی میں بلا تجرید و بلا استعارہ دوسری چیز کی شریک ہیں. جہاں تک تشبیہ کا تعلق ہے وائلڈ نے یہ بات وضاحت سے کہہ دی ہے کہ تشبیہ شعری آرائش کا نمونہ ہے جس کے ذریعے دو چیزوں کی مشابہتوں کو واضح کیا جاتا ہے. مبارک قاضیہ ہوتی شاعری تا شبین کو بعض جوانی وڑی کارمرز کو چریشیا یہ شاعری رو کروش نودید تشبیہ بارہا کی نوشتہ کند کہ تشبیہ استعارہ منزل نہیں راستہ ہے اور راستے کی اہمیت محض منزل کی وجہ سے ہوتی ہے اور اگر ایک منزل ہی اہم نہیں تو اس کا راستہ بھی ناقابل قبول ہوگا. مبارک قاضی شاعری گنگورت نگاہیا چارا گوانا کو تپاسک بھی تا زرنوشتہ بگر تا گسا واتر کنگ لوٹا ہاں اید راجیں شاعری سفر تہا شبین کارمرزی توانا او زندگی وڑیا کنک بتک شیرہ دلگوش کنک کہ یہ سارتیں گوات گزرے مائے کہانیا گوشے کے بانوری تنک کی شاری زرید مائکانی شپیا سارتیں گواتا بانوری تنک کے شاری شبیندگ ای شعری کمال ہیں. یہی شعریں کہ روشن وپائے تالا نندمہ زرد جہانا تی ترانگ چھوکے فانی تھا سا روکن ترانگو کیفانی تا سے وڑا روکنگے شبین و پدا میں کیفانی تا سے روک بوگ چہرے استیارہ ہوں جوڑ بھی دل چو آسائیں جگر چاک بروسا نکتگ منوتی جندے سرا آک بروسا نکتگ دلارا آس شبین دیکھ نو ہمیں شبین چچو شائگان بھی دل چو آسائیں
آسے سے پچین بن گرگ روک بوگ تپسگ کیرو کش چیزاں سوچگ بالا دا سوچگ امیچو کے بجیڑے شائگان بوان کن من نزان تک پمنا استال چو بیرا سرپن دیدگاں شب درنگتاں پد چار دئی ماہا شتاں استالے چو بیرا سرپگ پا شتابی سرپگ شبین جوانی درورے مبارک قاضیہ شبین موتی شاعری تہا تہر تہرا کارمرز کو تگ آئیے درج آسمان گوات مرگ ماں جنگل کور استار وتی وتی جتا ہیں شبین بخشا تگن نما رویں چہرے نہیں ہوگا بزن استعارہ ہی نہیں ہوگا وہ مبارک قاضی شاعری دیں پدیم کرنے چاہ رہے ہیں کہ آئیا وہ تھی شاعریت ہا استعارہ یا چہر چون کارمرز کو تک چہر پا شاعری یک بنکی کاربوجی یا ٹولے چہر لفظ و گالانی میانا ایک محکمی راوتی ودی کن چہر پا چمے گندگا دو چیزانی میانا یک اناگتی سیادی جوری نہیں بل ایک نوکھیں دیداں کو لی کہی ہوں پدر کن بعض زانتکار کے لفظاں کے زانو گرا آ چہرے ارزش تا چا تشبیہا گیش لے کن تاوشن کے چہرے بستار گیش ترین چہر ما شاعریہ ٹاٹتگیں آیالانی جاگیریہ کن تو پوانو کا نوکیں کشکی چونائیں چہر کارمرزی ما شاعریہ شاعر رکزانتی و زانتکاری پدر کن چیا کہ آوتی دل تبیں ماناہو بزانت تیاترا ام گونگیو ام سنگیا گو نازر کیا گچین کن تو یہ کارمرز کن ایدہ کسے ماروے سرشونی نہیں مگا شمس الرحمن فاروقی کتاب شعر شورانگیز سیمی جلد تقدیم ابتاد و اشت سرا آ کسے چی گوشی آگوشی کی شاعری میں استعارے کی مرکزیت سے انکار غیر ممکن ہے لیکن اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ استعارہ حقیقت کو بیان کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ حقیقت کو دوبارہ بنانے ریفیشن اور اس طرح توسیع معنی کا وسیلہ ہے قاضی شاعری تا چو تشبیہ وڑا چہار ہوں تہر پتارا کارمرز کنک بتگ چہار دائمہ مجازی مانا ہو بزانتا کارمرز بیت چہر گواچینی مجازی مانا ہو بزانتا نہیں تہا شبین سیادی بیت گالبند دے ردا یک چیزی گوں دومی چیزیا امدپو امگرچ کنک کیسے کنک بیت ایک زانتکار نوشتہ کن کہ شاعر پرانے لازمات کا بندھن توڑ دیتا ہے اور نئے تعلقات دکھا کر ہمارے تجربے کو تازگی صورت پذیری اور تیز بینی عطا کرتا ہے دراصل استعارے کا تعلق اشیاء کو پرانی جیسی خوبصورتی عطا نہیں کرتا بلکہ انہیں ہماری امیدوں رشتوں اور روایتوں کو مضبوط کر کے زندگی عطا کرتا ہے قاضیہ لفظ زیبائیں وڑیا چہرے جہتا کارمرز کو تگم گس آس موسم سفر جور دگ گیابان باغ روچ تیاب چراغ گلاب دنیا وحد ہادیں بانور جنوزام سالوں قندیل شوانک گرگ کشک تاکریج بہار قاضی شاعری تہا چاری دروشمیں میرا جسرن آئی شاعری تو کا چہری دروشم کے استیں مزنی بالا دو بستاری داری مصدقاں دگے قیامتی گوزت قاضی کہ ظلم قدہ چکارن پدا منی ڈیا گماؤ استاراں زیب داریں یا آزمانو تئی سریگن یا کہ بوجیگ بڈگائیں ماں بیرگ بتیں زرا انگت بلے ہوں پگراوتی ناہدا نہیں یا زورا کی واہگانی بزیں درچکے گڈگا بے دستگا نبیت تپرا یار زندگی یا کہ بست چراغاں پھلاں وابا سہار کتا کوشا دوشی مستاگی آتار کتا منا گنجور پلا ہچکے لگنے گلاباں زندگی مانا کنانے من ازاں تک سویل استارن اشرفی چانگی گندے کنٹگ نتیجند بلبل شیزار نبند کم کنٹگ نتیجند بلبل شیزار نبند کم پلے کے نفاداریں گلاباں چا درد کگ ایال مرکبہ قاضی تو ار کجا کے برے مسار تو گرم لداں اشکو دھر بے پرمائے بلی کے سوچت وطوتی رجنا یہ آسا کندیل کے پروان اگن چے گشت کنت مردم پر نشانی پشن کب تک جوری ناکامیں برے
دہل زرد درد آرا گوت گگن واتر بکن آپاگوں کتگ سنگتو یاری ہاسانی چڑکا کپت گوشاں ماہا کے وتی روشن شمشتگ کبگانی چڑکا کپت گوشاں و چون گمر تگنت گوں بالا دا لیب کتگ شانتلاں لیوارانگوں ای آپو ہاس سنگتی چ بندرا برو برن تو چولا ساں کلاں ببن بلے ہوا بلان کن. قاضی ہی شعر کے مونتا شعرانی تہا ظلمہ قیامت آسمانہ سریگے واہگا درچ کے پلانگوں کوشے مستاگے آتاریے گلاباگوں زیبائیے جور پلاگوں بدواہگے سویلے استاگوں اشرپی چانگے ایالا مرکب شانتلانگوں سرمچارا چہر دیا قاضی شعر ازم پڑا زانتکاری پدر کن و بعض وعدہ امی چہر انچو شائگان بند کے آہانی شاو لمبانی درگیجک پوانو کا گران بھی. مبارک قاضیہ وتی شاعری تہا بازیں جا گیا چہر گون دلکش و زیبائیں وڑیا کارمرس کو تگوچا امی چارے پارستا وتی شاعری دابو گونا پتا گھیشتر زیبائی آور تک امی چارانی امی چاری لبزانی گچین ازار حافرین کرزن. نما چاریں کے قاضی شاعری تہا تلمیح چون کارمرس کنک بتگم یہ تلمیانی کارمرزی چون کتا کہ ای ہم شاعری تہا باز جوانی چیزی تلمی چونی یک شعری صنعتی و یک کاربوجی بزن ٹولی ہوں چاہے ایک لفظ یہ کارمرز کنگا یا یک چیز یہ نام یہ کارمرز کنگا ہما ویل ہما زمانہ کے ندارگ چمانی دیما ودی بھی تلمی تہا شاعر یا نوشتہ کار یک آسیں ویلو قصہ یہ نیمگا اشارہ کن و یہ بازیں معناو بزانت ودی کن وانو کا پا جیڑگا لاچار کن. تلمی نبشتان کیا شعر متن بزن ٹیکسٹا گیشتر شائگان کن. قاضیہ چار شبینے وڑا تلمی ہوں جوانے وڑیا کارمرس کو تگا آئی یک وستو زمانگے ویلو کے سہانا وتی شاعری تا کارمرس کو تگو شاعری مولو مقصد تا گیشی آور تک گو چوشے شعرانی وانگا مردم قاضی وانشتے شائگانی اندازگا جت کن. بیاو پری روازیں مہناز پمنا کے چوہو مرا مروچی پرتو زباد میں تک گوئی شعر دوئی بندانی وانگا عمر و معوے مہران کی داستان وانو کے چمانی دیما کہت پدر بھی. خیزردنت مرگ جور مستاگا ملک متسائے تھانگا گیجی بیچارے دا خیزرے کس نے تلمی چون کارمرس کنک بودتا شما ایگا پاس چمان شرطر زانے کے خیزر کستی ایک بزرگی شخصیتی پر نامت آئیے بنوکی نام کستی ابو العباس بلیا بن ملکانت وادی کے محمد حسین تبائی ردا آئیے بنوکی نام تالیہ بن ملکان بن عبر بن ارفشد بن سام بن نوین. قرآن شریف تہا امیہ باروا کے نوشتین بازیں زانتکارانی گوشگند کے ادا گوشگے مولو مراد کستے خیزرن. ایک اس نے حوالہ ہیں الطبائی المیزان فی تفسیر القرآن کی جلد نمبر 13 تقدیم 584 ہے. اور قرآن شریف ایک اس نے ہما آیات کشتا گبو اگاں یہ تہا سورہ کاف آیات 65 و 82 تو بچہ قاضیہ مطلب چکیں یک شخصیت یہ کہ اس نے نام ہارگا گوں تلمی کنگا گوں آ شعر چنچو کہ اس نے شائگان کتا شعرہ پتہ دلوش کنے کہ خیزر دند مرگ جوری مستاگا ملک متسائے ترانگا گیجی. دیکھیے ایک مزنے نامی بادشاہی کس نے ایران ہائیے کس نے نام چون کس نے تلمی چون کارمرس کتا خسرو پرویز چلکا شیر رسید کے نرسید دیم شیرین اگوں فرہاد آئین اندازہ جتگ. صحیح خسرو پرویز کس نے ہاں ایران گڈی ساسانی بادشاہ زانک بھی نوشروان نماسگت و وتی پیت ارمز کوشا پد بادشاہی تحتا نشتگت و گوشند کے ہاں امی خسرو پرویزن کے ہاں شیرین سرا شیدہ بھی تو کجا شاہ پریان کجا تی سلیمان گورا سفر آئین. تو بچار ای کس نے چچو شائگانی کس نے
تلمیہ قاضیہ کارمرز کو تگا دیم طرح بچار کہ شے مرید تو قول و اقراری کو تگ چاکران چو نظر تک یارتائی یا کہ سیونے بازار چو روچا چمی تھاو کلندر بادشاہ دربار تئی یا کہ چمکہا من پتو نور چادراں کاراں مرید لفظ کہانی سرا بروسا نیست شرپندہ کشت میں مرچی کی بنگپ میں سرحال قاضی شاعری تہا یہ ازم درشنداب تاؤ کے مراگ شاوتی کستر سا خاموشہ موکل بھی دیت پاکیں آوندے میارو باوٹ باتی